بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کے یونٹ نمبر 5 کی جو ایک پوئم ہے ڈیفوڈلز، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ اس کی سمری کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سمری اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دا پوئم ہیز بین کمپوز بائی اے گریٹ اینڈ فیمس پوئٹ ولیم ورڈزورتھ۔ یہ پوئم جو ہے یہ بہت ہی مشہور شاعر جو ہے وہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے۔ نون ایز اے پوئٹ آف نیچر اینڈ رومانٹک پوئٹ، وہ قدرت کا اور پیار محبت کا پوئٹ جو ہے وہ اس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے، بہت ہی فیمس پوئٹ ہے۔ ٹھیک ہے، نیچر کے بارے میں زیادہ لکھتا ہے یا رومانس کے بارے میں بہت زیادہ لکھتا ہے۔ ان دس پوئم ہی شیئرز اے بیوٹیفل سائٹ آف ڈیفوڈلز ود اس۔ اس نظم میں وہ ہم سے جو ہے ڈیفوڈلز کا یعنی آبی نرگس کے پھولوں کا جو ہے وہ ہم سے نظارہ شیئر کرتا ہے۔ سائٹ ہوتا ہے منظر، ٹھیک ہے، منظر جو ہے وہ ہم سے شیئر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ شاعر پیدل چل رہا تھا۔ suddenly he saw a large number of daffodils growing along the bank of a lake۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ شاعر جو ہے وہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اور اچانک جو ہے اس کی نظر جھیل کے کنارے پر اگے ہوئے پھول جو ہے آبی نرگس کے پھول جو ہیں وہ ان پر پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، the flowers were moving and dancing beautifully in breeze۔ فلاور جو ہیں وہ جو پھول جو تھے وہ ہوا کی مدد سے جو ہے جب ہوا چل رہی تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ موو کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ شاعر ڈانسنگ کہتا ہے کہ وہ ڈانس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ This attractive sight excited the poet and he looked at them for a long time۔ یہ جو شاعر جب دیکھتا ہے اس قسم کا منظر، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت منظر جو دیکھتا ہے تو شاعر کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کے بہت لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ان پھولوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ The poet could not forget that beautiful sight۔ شاعر جو ہے وہ یہ جو خوبصورت منظر ہے اب واپس آ چکا ہے، تب بھی وہ شاعر جو ہے وہ اس خوبصورت منظر کو بھول نہیں پا رہا۔ Now whenever he is alone، اب جب بھی وہ کبھی شاعر جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، he remembers that scene، اس سین کو، اس جو ہے منظر کو وہ یاد کرتا ہے۔ ریممبرز یاد کرنا، ٹھیک ہے، اس منظر کو وہ یاد کرتا ہے اینڈ بیکمز ہیپی، اور خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یعنی ایک شاعر جو ہے وہ ایک دفعہ ویسے ہی چہل قدمی کرنے نکلا ہوتا ہے۔ جب جھیل کے کنارے پہنچتا ہے تو جھیل کے کنارے جو ہے وہ بہت سارے آبی نرگس کے جو ہے وہ پھول دیکھتا ہے۔ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ہوا کی موومنٹ سے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پھول جو ہیں یہ رقص کر رہے ہیں، ناچ کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اور اس کو وہ نظارہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں ان کو دیکھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ شاعر جب اس منظر کو دیکھتا ہے، جب پھولوں کی موومنٹ کو دیکھتا ہے، ہوا کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور یہ منظر جو ہے اس کے دل کو چھونے والا منظر ہوتا ہے۔ اب جب وہ واپس آ چکا ہے تو اب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اب بھی وہ جو ہے اس نظارے کو، اس سین کو جو ہے، اس منظر کو بھول نہیں پا رہا۔ اب جب بھی وہ کبھی اکیلا بیٹھتا ہے تو اس سین کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ اس کی سمری ہے۔ اس سمری کو گھر بیٹھ کے یاد کریں۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔